المؤمن مرآۃ المؤمن او کما قال علیہ السلام۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ساتھی درود شریف پڑھ لے کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، انتہائی توجہ سے سنیں۔ کوشش کرتا ہوں کہ 15-20 منٹ میں دونوں باتیں مکمل ہو جائے اختصار کے ساتھ۔ آپ قریب ہو جائے۔ اچھا ساتھ ہی قریب ہو جائے کیسے؟ ہاں، ان کو تکلیف ہے۔ ایک بات بالکل مسلمہ ہے، جس کو بچہ بھی تسلیم کرتا ہے، بڑا بھی تسلیم کرتا ہے، پڑھا لکھا بھی اسے مانتا ہے، غیر پڑھا لکھا بھی، یعنی جو مسلمات میں سے ہوتا ہے نا، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک گھر والا ہوتا ہے اور ایک گھر ہوتا ہے۔ ایک گھر والے اور ایک گھر، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ گھر کسی اور چیز کا نام ہے اور گھر والے یہ کوئی اور چیز ہے۔ یہاں بھی 2-3 چیزیں ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو یہ گھر بھی گھر والوں کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اگر گھر والے نہ ہوں تو گھر بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ گھر سجایا بھی گھر والوں کے لیے جاتا ہے۔ اس گھر میں بلب لگائے جاتے ہیں گھر والوں کے لیے، پانی کا لین لگایا جاتا ہے تو گھر والوں کے لیے، گیس کا لین لگایا جاتا ہے تو گھر والوں کے لیے، اگر ماربل بچھایا جاتا ہے۔ بہرحال اتنا تو آپ سمجھدار ہے، آپ یہ بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 2 پارٹ ہے، ایک کو گھر کہتے ہیں اور ایک کو گھر والے۔ اب اگر میں آپ سے سوال کروں، چونکہ میری عادت یہی ہے، میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، میں آپ سے سوال کروں کہ ان دونوں میں مثال ایک آپ کا گھر ہے اور ایک آپ کے گھر والے ہیں، دونوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے آپ کو؟ جی سارے بولو۔ گھر والے سے۔ میں کسی کو شک تو نہیں ہے؟ کسی جاہل سے پوچھو گے تو وہ بھی یہی جواب دے گا، اور اگر کسی مولوی صاحب سے پوچھو گے تو بھی یہی جواب دے گا، اور اگر اس سے یہ پوچھو کہ یہ گھر میں اتنی سجاوٹ بناوٹ کس لیے کرتے ہو تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو یہاں ایک بات تو مسلمہ حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ مراد گھر والے ہیں، نہ کہ گھر۔ مراد گھر والے ہیں نہ کہ گھر۔ اب یہ گھر کی جتنی آرائش اور تزین اور یہ زیبائش اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس سے بھی گھر کا اپنا کوئی مقصود نہیں ہے، اس سے بھی گھر والوں کو خوش رکھنا، ان کے مزاج میں خوشی آ جائے، وہ خوش ہو جائے، اس لیے ہے۔ بس یہ مختصر سا مثال میں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں۔ بالکل اسی طرح یہ میں اپنی اصطلاح میں سمجھا رہا ہوں، ایک بیت اللہ ہے، بولو میرے ساتھ، ایک اور ایک عبداللہ ہے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، جی بولو، بیت اللہ، اور عبداللہ اس گھر میں اللہ کے حدیث پاک میں آتا ہے نا، الخلق کلہم عیال اللہ، وہ میرا گھر، یہ میرے گھر والے۔ ترجمہ آسان ہو گیا، تو حدیث ہے الخلق کلہم عیال اللہ۔ ہم پوچھتے ہیں نا آپ کا اہل و عیال کیسے ہیں، تو وہ جو بیت اللہ ہے نا، اس کی طرف اللہ کی نسبت ہے کہ یہ میرا گھر ہے، جی، اور میرے اور آپ کی طرف جو نسبت ہے تو فرمائے یہ میرے گھر والے ہیں۔ تو میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ کو گھر سے زیادہ پیار ہے یا گھر والوں سے؟ تو پھر ذرا اس سے بھی پوچھ لو۔
کچھ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ہم اس سے پوچھیں گے تو اس کا جواب میرے خیال میں یہی ہوگا کہ مجھے تو اپنے گھر والوں سے آپ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ پیار ہے۔ تو یا اللہ پھر یہ اپنے گھر کو کیوں بار بار ہم سے سجواتے ہو اور مزین کرتے ہو اور یہ سارا کچھ کرتے ہو؟ تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بھی آپ کے لیے، جی یہ بھی بولو نا میرے سے، یہ بھی اس لیے کہ آپ کو اپنی حیثیت معلوم نہیں ہے۔ الناس معدن، آقا فرماتے انسان کان ہے، کان کمادن الذہب والفضہ، یہ انسان اپنی ذات کے اندر یہ سونے اور چاندی کا ایک کان ہے، پر اس کو صرف وہ آلات کی ضرورت ہے جن آلات کے ذریعے پتہ چلتے کہ یہاں سونا ہے، یہاں پیٹرول ہے، یہاں وہ ہے۔ اب جب یہ اس کی اللہ سے ایک نسبت اور ایک تعلق اور ایک قرب اور ایک محبت ہو جاتی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آہستہ آہستہ وہ آلات عطا فرما دیتے ہیں کہ ان آلات کے ذریعے پھر یہ دیکھ کر سمجھ لیتا ہے کہ اس کان میں سونا ہے، اس میں چاندی ہے، اس میں، سمجھ رہے ہو بات کو نا؟ بہرحال تو ایک اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، اور ایک اللہ کے گھر والے ہیں۔ تو اللہ کو بھی اپنے گھر کے مقابلے میں اپنے گھر والوں سے بہت زیادہ پیار ہے۔ اگلی بات نمبر 2 سیکنڈ، اگر گھر والوں پر کوئی ایسی پریشانی آ جائے، اللہ نہ کرے، گھر کے کسی فرد پر، اور ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ جو آپ کا گھر ہے اس طرح کے اگر آپ کے 10 گھر ہو، وہ بیچو گے، پیسے جمع کرو گے تو آپ کے اس گھر کے اس ایک فرد کا علاج ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، تو میرے خیال میں اگر ہمارے بس میں ہوگا تو ہم اس طرح کے 10 گھر، جو بولو نا، لیکن اگر ان 10 گھروں پر کوئی آلات آ جائے تو گھر کے کسی ایک فرد کو بھی ان کے لیے قربان کرنے کو ہم تیار نہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تم مجھے بھی سمجھو، بیت اللہ کی طرح میرے 10 گھروں پر بھی کوئی حالات آ جائیں گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن یہ جو میرے گھر والے ہیں نا، ان کے ساتھ اگر چھیڑ چھاڑ کیا تو یاد رکھو میں اس طرح کے 10 کو قربان کرنے کو تیار ہوں، ان کو نہ چھیڑنا، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، اس میں کمی ہو گئی معاف کر دوں گا، اس میں کمی ہو گئی معاف کر دوں گا، رمضان آ رہا ہے اس میں کمی ہو گئی معاف کر دوں گا، طواف میں کمی ہو گئی معاف کر دوں گا۔ یہ تو گھر کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا، اس سے تو گھر سجتا ہے، لیکن جو میرے گھر والے ہیں نا، اگر ان کو چھیڑا تو یاد رکھو پھر مجھ سے زیادہ غضبناک کوئی آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک بات تو اس سے یہاں سمجھ میں یہ آتی ہے، اب اس کو اگر تھوڑا سا ہم اور کھولتے ہیں تو 2 چیزیں اللہ نے دی ہے، اور اول سے لے کے آخر تک جتنے بھی انبیاء علیہم السلام ہیں تقریباً کچھ ڈیفرنس اور تفاوت کے ساتھ ساتھ یہ 2 چیزیں رہی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا دن اور پھر جو 23 سال 6 مہینے آپ نے نبوت کے گزارے، کل 63 سال 6 مہینے زندگی آپ نے گزاری، اور جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو یہ سمجھو کہ آپ کی زندگی کا آخری لمحہ ہے۔ پہلے دن نبوت کی ابتدا ہے، تو کن جملوں سے نبوت کی ابتدا ہوئی؟ پھر درمیان میں 23 سال کا زندگی آپ علیہ السلام کا گزرتا ہے، آخر میں آپ کے زبان مبارک پر کیا جملے ہیں؟ تو اگر ان کو ہم جمع کر لینا، جیسے اچھے خطیب کا انداز یہ ہوتا ہے کہ شروع میں جو کلمات کہتے ہیں، درمیان میں پھر بہت ساری چیزیں، واقعات، حالات، مثالیں، آخر میں پھر اپنے اس جملے پہ آتا ہے۔ یہ اچھے خطیب کی شان ہوتی ہے۔ جیسے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے تو اس سے بڑا خطیب تو کوئی ہے نہیں، تو اگر ہم دیکھیں گے تو قرآن کریم کی ابتدا الحمدللہ یعنی الہ،
رب العالمین یعنی رب، مالک یوم الدین یعنی مالک۔ تو اللہ نے اپنے خطاب کو، اپنے تقریر کو، اپنے کلام کو اللہ رب اور مالک سے شروع کیا۔ درمیان میں واقعات اور حالات اور قصص اور مثالیں اور یہ اور وہ سارا کچھ کرانے کے بعد جب 114 صورتیں مکمل ہو گئی تو آخر میں اپنے خطاب کے اختتام پر پھر قل اعوذ برب الناس وہی رب العالمین، ملک الناس وہی مالک یوم الدین، الہ الناس الحمدللہ الہ وہی الہ رب مالک پہ شروع کیا تو الہ رب مالک پہ ختم کر لیا کہ مجھ جیسا کوئی خطیب نہیں، میں جہاں سے ابتدا کرتا ہوں وہاں ختم کرتا ہوں۔ اور پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو بسم اللہ با سے میں نے شروع کیا ہے اور ختم کیا من الجنت والناس، سین پہ ختم کیا۔ تو با و سین کو ملاؤ تو اس سے مل جاتے بس، یعنی تمہارے لیے قرآن بس ہے، تورات زبور انجیل کی ضرورت نہیں، یہودیوں عیسائیوں کے پاس مت جاؤ، وہ ساری اس میں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی انبیاء میں پھر آپ جیسا خطیب کون؟ تو آپ کی نبوت کا پہلا دن ہے، توجہ سے سنیں۔ آپ گھر آتے ہیں، وہ قصہ نہیں سنا رہا ہو تو لمبا ہے، وقت اتنا نہیں ہوتا ہے۔ آپ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں مجھے چادر اڑواؤ، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑواؤ، مجھے ڈر ہے کہ میں ضائع نہ ہو جاؤں، کپ کپی طاری ہے، بخار کی کیفیت ہے، خوف ہے۔ تو ہماری ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ یہ نبوت کا پہلا دن ہے، بولو یہ نبوت کا پہلا دن ہے، نبوت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ فرمایا کلا واللہ، کلا کا معنی یہ ہے قیامت آ سکتا ہے، آپ ضائع نہیں ہو سکتے ہیں۔ واللہ، اللہ کی قسم آپ ضائع نہیں ہوں گے۔ لا یخزیک اللہ، پھر فرمایا اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ اتنی مضبوط بات خدیجہ فرما رہی ہے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اتنی مضبوط بات، یا اللہ۔ تو ظاہر تصور کی دنیا میں میرے آقا نے پوچھا ہوگا کہ خدیجہ کس بنیاد پر یہ اتنی مضبوط قسمیں اٹھا رہے ہو کہ مجھ جیسے آدمی کو اللہ، مجھ جیسی شخصیت کو اللہ ضائع نہیں کرے؟ بنیاد کیا ہے؟ کیا میں نمازیں زیادہ پڑھتا ہوں؟ تو جواب آیا ہوگا لا۔ میں ذکر زیادہ کرتا ہوں؟ جواب آیا ہوگا لا۔ میں تلاوت زیادہ کرتا ہوں؟ لا۔ کیا میں راتوں کو زیادہ اٹھتا ہوں؟ طواف زیادہ کرتا ہوں؟ خدیجہ آخر وجہ کیا ہے؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قیامت آ سکتی ہے، اب ضائع نہیں ہو سکتے، آپ جیسے لوگوں کو اللہ ضائع نہیں کرتے ہیں۔ تو خدیجہ وجہ کیا ہے، میں کرتا کیوں؟ فرمایا انک لتصل الرحم، تو اللہ کے بندوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے۔ نمازوں کے ذریعے میں ہلاکت سے نہیں بچ سکتا۔ رمضان کا مہینہ آ رہے، روزے رکھنے کی وجہ سے میں اللہ کے آسمانی یا زمینی عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ میں بیت اللہ کا طواف کر لوں اس لیے کہ میں زمینی آسمانی عذاب سے بچ جاؤں، اللہ کی قسم نہیں بچ سکتا ہوں۔ اس کی دو وجہ ہے، اگر میں اس کو کھولوں شاید آپ کو دیر نہ ہو جائے۔ اس کی دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آج تک ہم نے نماز کو سمجھا نہیں، پہلی وجہ یہ ہے۔ میں اگر نماز کا ایک جملہ آپ کے سامنے کھولوں تو آپ کی چیخیں نکل جائے کہ واقعی یار یہ ہم کیا کرتے رہے۔ میں اکثر مجلس میں کہتا ہوں 80 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، 40 سال ہو گئے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ روتے ہیں کہ ہم تو ہلاک ہو گئے۔ تو جو ہماری یہ حالت ہے تو عوام کی کیا حالت ہوگی؟ پہلے تو ہم نے نماز، ابھی تک ہم نے نماز یعنی سیکھی ہی نہیں ہے، تو جب سیکھیں گے تو پھر قائم کریں گے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اس دھوکے سے نکل جائے کہ ہماری نمازوں، ہمارے ذکر، ہمارے روزے اور ہمارے تسبیح اور ہمارے طواف کی وجہ سے آسمان یا زمین کا عذاب رکے گا۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، نہیں رکے گا۔ انک لتصل الرحم، جب تک کہ آپ کی چچا کے ساتھ انبن ختم نہ ہو جائے۔
ماموں کے ساتھ بات چیت کل نہ جائے، بھتیجے کے ساتھ آپ کا دعا سلام جاری نہ ہو جائے، ساس بہو کے ساتھ اپنی بیٹی جیسی محبت کرنے نہ لگ جائے، بہو اپنے ساس کو امی تصور کرنے نہ لگ جائے، شوہر اپنی بیوی کو اپنا پارٹنر اور اپنا شریک حیات تسلیم نہ کر لے، اور بیوی اپنے شوہر کو اپنے سر کا تاج تسلیم نہ کر لے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ، ابدا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے آسمان کا عذاب بھی رک جاتا ہے، زمین کا عذاب بھی رک جاتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگی تو یہ جو ہم کرتے ہیں، یہ جتنی عبادتیں ہیں، یہ بیت اللہ سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے آپ کو تو شروع میں بتا دیا کہ بیت اللہ اور عبداللہ میں فرق کتنا ہے۔ تھوڑا بہت فرق تو ہے نا، گھر میں اور گھر والی میں کوئی تھوڑا بہت فرق تو ہے، گھر میں اور بیٹے میں فرق تو ہے بھائی، گھر میں اور بیٹی میں فرق تو ہے، ہزاروں گھر قربان۔ تو یہ جو ہمیں عبادات دیے ہیں نا، بات ختم کر رہا ہوں، یہ جو ہمیں عبادات دیے ہیں، یہ عبادات اپنے ذات کے اعتبار سے مقصود نہیں ہیں۔ ان عبادات کے ذریعے ہمیں ایک روح دینا مقصود ہے، ہمیں ایک قوت دینا مقصود ہے، ہمیں ایک گٹس اور ایک جوہر دینا مقصود ہے کہ ان عبادات کے ذریعے ہمارے اندر وہ جوہر، وہ مایا، وہ سرمایہ، وہ روح، وہ حیات، وہ قوت پیدا ہو جائے کہ ہم ابا کو ابا سمجھ کے اس کا ادب کرنے لگے، اور بیوی کو بیوی سمجھ کے اس کا حق دینے لگے، اولاد کو اولاد سمجھ کر اس پر دست شفقت رکھنے لگے، اور والدین کو والدین سمجھ کر ان کا ادب کرنے لگ جائے، تاکہ ہمارے اندر یہ روحانی قوت پیدا ہو جائے۔ یہ عبادات اس لیے ہے، یہ اپنے ذات میں مقصود نہیں ہے۔ بھئی یوں سمجھو یہ عبادات جتنے ہیں یہ دوائی ہے۔ کیا ہے؟ اور ہم مریض ہے، یہ علاج ہے، ہم مریض ہے، مقصود شفا ہے نہ دوائی۔ یہ جو اللہ نے عبادات دیے ہیں نا، یہ دوائی کے زمرے میں ہیں، اس لیے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن اب بچہ بیمار ہو گیا تو دوائی لینے ابا گیا، بیمار بچہ ہے، دوائی ابا لا رہے۔ اب دوائی لانے کے بعد ابا پوچھتے یہ 2 چمچ صبح، 2 شام، 2 دوپہر، تو روزانہ پوچھتے بیٹے آپ نے دوائی لی تھی؟ اگر وہ ہاں کرے تو وہ خوش، اگر وہ نہ کرے تو ابا ناراض۔ اب اگر دوائی بچہ لے گا تو صحت بھی بچے کو ملے گا، نہیں لے گا تو بیمار بھی بچہ ہوگا۔ لیکن ابا غصہ کیوں کرتے کہ دوائی کیوں نہیں دی؟ میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، دوائی اگر بیوی نے لی تو صحت کس کو ملے گی؟ شوہر کو، اور اگر نہیں دی تو بیمار کون ہوگا؟ تو شوہر غصہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کو کیا تکلیف ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، محبت ہے، اس کی محبت تقاضا کرتی ہے اس بات کی کہ اس کو صحت ملے۔ یہ اس کا غضبناک ہونا اور غصہ ہونا اس لیے ہے کہ محبت ہے کہ یہ صحت والی دوائی استعمال کیوں نہیں کرتے۔ تو جب ہم عبادات میں کوتاہی کرنے لگ جاتے ہیں تو ہمارا روح متاثر ہو جاتا ہے، روح بیمار ہو جاتا ہے، اور اللہ نے یہ عبادات بطور دوائی ہمیں دی ہے۔ تو جب ہم دوائی کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے کہ تم دوائی کیوں نہیں استعمال کرتے ہو، تمہاری روحانی قوت کمزور ہو رہی ہے۔ دیکھیں ابا سے لڑ رہے ہو نا، یہ روحانی قوت کی کمزوری کی علامت ہے۔ دیکھیں امی کا ادب نہیں کر رہے ہو نا، یہ روحانی قوت کی کمزوری کی علامت ہے۔ یہ دیکھیں نا بیوی کو گالی دے رہے ہو نا، یہ روحانی قوت کی کمزوری کی علامت ہے۔ وہ دیکھو نا چچا سے انبن ہے، سلام دعا نہیں ہے نا، یہ روحانی بیماری کی کمزوری کی علامت ہے۔ تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم یہ روحانی یہ عبادت کرو تاکہ تمہیں روحانی قوت حاصل ہو جائے، تم کرتے نہیں ہو۔ وگرنہ اور جب ہم سے کوئی نافرمانی ہو جائے اس سے اللہ کو پریشانی نہیں ہوتی، یہ تکلیف نہیں ہوتا ہے، اللہ کو اسے تکلیف نہیں ہوتا ہے۔ بچے کو چوٹ لگ جائے نا تو درد ابا کو ہوتا ہے یا بچے کو؟ بچے کو ہوتا ہے، لیکن پریشان کون ہو جاتا ہے؟ وجہ وہی محبت ہے۔ تو جب بندہ نافرمانی کر لیتا ہے تو یہ سمجھو کہ اس کے روح کو چوٹ لگی ہے، تو تکلیف تو اسے ہوئی ہے، لیکن محبت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ خفا ہو جاتے ہیں۔ وگرنہ مجھ سے نافرمانی ہوئی ہے نا، ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ اتنی جلدی معاف کیوں کر لیتے ہیں؟
کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی گناہوں کے ذریعے سے ان کا نقصان نہیں کرتے، اور اگر نقصان جس کا ہو جائے وہ جلدی نہیں معاف کرتے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ابا یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے ابا اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگ لے کہ ہم نے یوسف کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ ہاں میں اب معافی مانگتا ہوں، کہا سیغفر لنا، میں آپ کے لیے معافی مانگوں گا، ING آنے والے زمانے کا صیغہ استعمال کیا، میں آپ کے لیے معافی مانگوں گا، سیغفر لنا، سیغفر میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا، اسی کہ اس کا نقصان ہوا تھا، اس کا دل دکھا تھا۔ تو ہم اپنی نافرمانی سے اللہ کا نقصان تو نہیں کر سکتے۔ ہماری نافرمانی کی مثال تو ایسی ہے، میں نے 1000 روپے کا سیٹ لیا گلاسوں کا، اور ایک گلاس مجھ سے ٹوٹ گیا اور ایک گلاس میں نے جان کے توڑا۔ گناہ تو 2 قسم کے ہیں نا، یا مجھ سے ہو جاتے ہیں یا میں جان کے کرتا ہوں۔ تو 1000 روپے کے گلاس کا سیٹ ہے، ایک میرے ہاتھ سے گرا ٹوٹا، ایک میں نے جان کے توڑا، اور یہ پڑوسی کے پاس جا کر کہا کہ بھائی مجھے معاف کرنا، مجھ سے 2 گلاس ٹوٹ گئے۔ وہ کہے گا بھائی میں نے معاف کیے، 2 اور توڑو۔ اور اگر 2 اور توڑنے کے بعد پھر اس کے پاس گئے کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے 2 اور توڑ دیے، بھائی کہ 4 اور توڑو۔ بلکہ وہ اب یہ بھی کہہ دے گا کہ ایڈوانس میں معاف کرتا ہوں، 20 توڑ دو، میں ایڈوانس میں معاف کر لیتا ہوں۔ کیونکہ تم گلاس توڑ کے نقصان اپنا کر رہے ہو، معافی مجھ سے مانگتے ہو، میں دیر کیوں کروں؟ نہیں سمجھے میری بات کو، نقطے کو سمجھ گئے؟ نافرمانی کر کے تم نقصان اپنا کرتے ہو، معافی مجھ سے مانگتے ہو، پھر میں کیوں دیر کروں؟ اس لیے نافرمانیوں سے آدمی پریشان نہ ہو۔ ابھی میں آ رہا تھا تو مفتی حمزہ صاحب نے مجھے کہا کہ کوئی بات کہی اس طرح کی کہ کمزوری آ جاتی، جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ پہلے ذرا جوش تھا، اب کمزوری آ گئی۔ تو خواجہ مجذوب نے یہ اس وقت ہمیں نصیحت کر کے کہا تھا، یہ جو اللہ کی طرف بڑھنے کی منزلیں ہوتی ہے نا، یا بچہ جوانی کی طرف بڑھنے کی منزلیں طے کرتا ہے، تو یہ گرتے پڑتے یہ چلنے لگتا ہے، گرتے پڑتے چلنے لگتا ہے، یوں ہی نہیں وہ اس کو کھڑا کرتے ہیں، بیٹا آ میرے طرف آ آ آ۔ تو جب وہ قدم اٹھاتا ہے تو گرتا ہے، تو ابا جلدی اٹھاتا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف بھی منزلیں طے ہوتی ہے نا، تو خواجہ مجذوب نے فرمایا ہم نے منزلیں طے کیے کچھ اس طرح، ہم نے منزلیں طے کیے کچھ اس طرح، گر گئے، گر پڑے اور گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے۔ تو کبھی ہم نافرمانی سے گریں گے، کبھی نافرمانی کے دلدل میں پھنس جائیں گے، کبھی اٹھیں گے، تو یہ منزلیں ایسی طے ہوگی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بالکل ہر وقت چستی رہے تو ہم فرشتے نہیں، ہم سے نافرمانی نہ ہو تو ہم فرشتے نہیں، یہ تصور تو بھول جاؤ۔ فرشتوں کی ایک تعریف تو ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے، لیکن درجہ انسان کا فرشتوں سے زیادہ ہے، اس لیے کہ فرشتے متقی نہیں بن سکتے ہیں، متقی انسان بنتا ہے۔ تقویٰ کی خوبی انسان میں پیدا ہوتی ہے، جبرائیل میں نہیں۔ تقویٰ تو اس چیز کا نام ہے نا، اس کو نہ دیکھو، جب نہیں دیکھو گے تو متقی بنو گے۔ تو اب جبرائیل دیکھے نہ دیکھے اس پر کوئی اثر تو ہوتا نہیں۔ یہ نہ کرو، یہ نہ کہو تو جبرائیل کو تو کہنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اب تقویٰ یہ ہے کہ ابا کا پاؤں دباؤ تو جبرائیل کے تو ابا نہیں، امی کی خدمت کرو تو جبرائیل کی تو امی نہیں، بیوی کی بات کو برداشت کر لو تو جبرائیل کی تو شادی نہیں سمجھے بات کو۔ تو تقویٰ کا جو نعمت ہے یہ اللہ نے انسانوں کو دیا ہے، اس لیے یہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ بہرحال میں بات سمیٹ رہا ہوں، یہ ایک بات آپ کی سمجھ میں میرے خیال میں اچھی طرح آئی ہوگی کہ اللہ کو اس کائنات میں سب سے زیادہ پیار انسان سے ہے۔ کس سے ہے؟ بولو۔ اور دوسرے نمبر پر عبادات میں سب سے زیادہ پیار نماز سے ہے۔ عبادات میں سب سے زیادہ پیار تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا انک لتصل الرحم، کہ آپ صلہ رحمی کو قائم کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ بوجھ اٹھانے والوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہو، وتکسب المعدوم، اور جو بے روزگار، غریب، کمزور، قسمہ پرسی والے، یتیم، بیوہ، اس طرح کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہو، وتقرئ الضیف،
اور مہمانوں کی مہمان نوازی اور اکرام کرتے ہو، تو یہ خوبیاں جن لوگوں میں ہوتی ہے ان کو اللہ ضائع نہیں کرتے، ان کو اللہ رکھتے ہیں۔ یہ پہلا دن تھا نبوت کا۔ تو جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آخری کلمات آپ کے یہ تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز میں سستی مت کرنا تاکہ تمہاری روح کو جوانی اور تمہاری روح کو حیاتی ملتی رہے، وما ملکت ایمانکم، اور اس کی برکت سے تم انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو۔ یہ آخری جملے تھے۔ تو نماز اور انسان ایک تو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، ایک شان یہ، دوسرا ساری کائنات کو سجدہ کروایا، دوسری شان یہ، تیسرا اس کو جنت سے لایا۔ تو یہ انسان جنت سے آیا ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ بولو سارے۔ تو کوئی دوسرا مخلوق تو جنت سے آیا نہیں، اس لیے اس کی شان اعلیٰ ہو گئی۔ اب یہ روزہ، ذکر اور تلاوت اور یہ اور وہ اور حج اور عمرہ، یہ ساری عبادتیں، یہ جتنی عبادتیں ہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرش پہ عطا کی گئی، لیکن جب نماز کا نمبر آیا تو جنت سے بھی اوپر اٹھایا۔ جی، جنت بہت نیچے رہ گئے، جنت سے بھی اوپر اٹھایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ نماز کا تحفہ دیا۔ تو انسان جنت سے آیا اور جو عبادت نماز ہے وہ جنت سے بھی اوپر جا کے عطا کر دیا۔ تو اب سمجھ میں آ گیا کہ مخلوق میں انسان ساری کائنات کا نقشہ ہے۔ اگر اس انسان کو پھیلاؤ تو کائنات بن جاتا ہے، اور اگر اس کو سمٹ لو تو انسان بن جاتا ہے۔ نماز کو پھیلاؤ تو سارے احکام و عبادت بن جاتے ہیں، اور اگر سارے عبادات کو سمٹ لو تو ایک نماز بن جاتے ہیں۔ جی، اگر سارے عبادات کو سمیٹ لو تو ایک نماز بن جاتا ہے، اور اگر اسی نماز کو پھیلاؤ تو سارے عبادات بن جاتے ہیں۔ اسی کہ ہر عبادت میں نماز کا جز موجود ہے، اور ہر صورت، ہر شکل میں نماز کا جز موجود ہے۔ بالکل اسی طرح یہ کائنات کو انسان کو اگر آپ پھیلاؤ گے تو کائنات بنے گا۔ آسمانوں کا اٹھنا آپ کو انسان میں نظر آئے گا، زمین کا بچھنا آپ کو انسان میں نظر آئے گا، دریاؤں کی روانی آپ کو انسان میں نظر آئے گی، ہواؤں کا چلن آپ کو انسان میں نظر آئے گا، سورج کی تابانی آپ کو انسان میں نظر آئے گا، چاند کی رانائی آپ کو انسان میں نظر آئے گا، سونے کی چمک یا ہیرے کی ڈلک آپ کو انسان میں نظر آئے گا، روشنی آپ کو انسان میں نظر آئے گی، خوشی آپ کو انسان میں نظر آئے گی، اور غم اور غصے کا ماحول وہ آپ کو انسان میں نظر آئے گا۔ اسی طرح اگر آپ درختوں کی قامت کو دیکھو تو یہ انسان کا قیام ہے، اگر پہاڑوں کی متانت کو دیکھو تو یہ انسانوں کا حوصلہ ہے، اور اگر دریاؤں کی روانی کو دیکھو تو یہ انسان کا بول چال ہے، اور اگر رینگتے ہوئے جانوروں کے رینگنے کو دیکھو تو یہ انسان کے سجدے ہیں۔ تو یعنی یہ انسان پوری کائنات کا ایک خلاصہ ہے۔ اسے پھیلاؤ تو کائنات بن جاتا ہے، اور اسے سمٹ لو تو انسان بن جاتے ہیں۔ نماز ساری عبادات کا خلاصہ ہے، اسے پھیلاؤ تو ساری عباداتیں بن جاتی ہیں، اور سمیٹ لو تو نماز بن جاتے ہیں۔ تو اب کہانی بالکل آسان ہو گئی کہ ساری عبادتوں کا خلاصہ نماز، اور ساری مخلوق کا خلاصہ انسان۔ تو اب نماز کے متعلق اگر ہم اللہ سے پوچھتے ہیں، سورہ طٰہٰ میں تو فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز اس لیے نہیں دیے کہ تم نمازی بن جاؤ، نہ مجھے نماز سے محبت نہیں ہے، مجھے نمازی سے محبت ہے۔ تمہیں تو نماز سے محبت ہوگی، لیکن مجھے نماز سے نہیں، مجھے تو نمازی سے محبت ہے۔ میں تجھے نمازی بنائی اس لیے رہا ہوں کہ تیرے دل میں بھی نمازی کی محبت پیدا ہو جائے۔ اب سمجھ رہے ہو نا؟ تو نماز اس لیے دیے اقم الصلاۃ لذکری، نماز اس لیے قائم کرو تاکہ تمہیں بھولا ہوا خدا یاد آ جائے۔ تو اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے، کیا ذہن دیا جا رہا ہے؟ کیا ہم اللہ کو بھول گئے ہیں؟ جی اس لیے تو فرمایا اقم الصلاۃ، نماز اس لیے ہے کہ تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ جیسے مثال کسی کے بچہ گھر پہ روتا ہوا آ جائے، ابا پوچھے بھائی کیا ہوا؟ وہ گلی میں ایک لڑکے نے مارا تو یہ ہستین چھڑاتے ہوئے جاتے، کون ہے میرے بچے کو مارا، اس کی ایسی کی تیسی۔ جیسے نیچے گیا پتہ چلا وہ تو ڈی آئی جی کا بیٹا ہے۔ جی، ڈی آئی جی کا بیٹا ہے، ملتان ڈی آئی جی کا بیٹا ہے۔ تو بڑے غصے سے آیا تھا، لیکن جیسے پتہ چلا ڈی آئی جی تو یہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، اس کو نہیں چڑھتے، بیٹے بار وقت آپ لڑتے رہتے یار، روزانہ لڑائیاں نہیں کرتے، کوئی بات نہیں ہے، بچے آپس میں لڑتے رہتے، کہانی ختم۔
اس لیے کہ یہ ڈی آئی جی کو پہچانتا ہے. جی بولو نا. تو اس کی پہچان کی وجہ سے اس کے بیٹے کو بھی تو ہستینیں اٹھی ہوئی تھی لیکن نیچے ہو گئی. بات سمجھ رہے ہو نا. اگلے دن پھر بچہ روتا ہوا آیا. کیا ہوا؟ کہا لڑکے نے مارا. پھر یہ غصے میں نیچے اس کی ایسی کی مجھے نہیں جانتا، میں چودھری صاحب ہوں، میں فلاں صاحب. نیچے گیا تو پتہ چلا کہ وہ ممبر صاحب کا قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، کیا اس کا بیٹا ہے. دیکھا تو پھر غصہ ٹھنڈا. بیٹے ہر وقت نہیں لڑا کرتے نا، اور اگر ہو بھی تو بچے آپس میں کھیلتے، بس ذرا سی بات ہوتی ہے اب شکایت کے لیے. پہچان گیا. جی جملے یاد ہے نا سورہ واقعہ، اقیم الصلاۃ. یہ اس لیے اٹھک بیٹھک کرواتا ہوں تاکہ تم بھولے ہوئے خدا کو یاد کر لو. بھول گئے ہو. اور تیسرے دن بیٹا روتے ہوئے آیا تو پتہ یہ پھر غصے آیا، پتہ چلا کہ بیچارہ ریڑھی والا ہے تو اس کو مارنا شروع کر دیا. تو جب یہ مارنے لگتا ہے نا تو اس وقت اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا. کمینے انسان ڈی آئی جی کو تو پہچان لیا، ممبر صاحب کو پہچان لیا، پیدا کرنے والے کو ابھی تک نہیں پہچانا. اس کو تو ڈی آئی جی کے لیے چھوڑا، اس کو ممبر کے لیے چھوڑا. اقیم الصلاۃ لذکری. اگر تیری ایک بھی نماز اوپر آ جاتی تو اس کو میرے لیے چھوڑ دیتا. سے پتہ چلا تیری 60 سال کی نمازوں میں ابھی ایک نماز بھی اوپر نہیں آئی ہے. تو میرے دوستو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک تو ہم نمازوں کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنی نماز کو نماز بنا لے. لیکن نماز کے پڑھنے پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. لاکھوں حدیثوں میں کوئی ایک حدیث، 1.25 لاکھ صحابہ میں کوئی ایک صحابی کا قول، 114 سورتوں قرآن میں کوئی ایک جملہ کہ اس نے نماز پڑھا تو اس کو یوں دوں گا، تو اس نے حج کیا تو اس کو یوں ملے گا، تو اس میں یہ نہ کوئی ہے، بتا ہی نہیں سکتا ہے. ہاں کسی بھی عبادت کو ادا کرنے کے بعد، جیسے یہاں دکانداری کرنے کے بعد، پیسہ آنے کے بعد اسے محفوظ جیب میں رکھتے ہو اور دائیں بائیں دیکھتے ہو، پہلے باہر دیکھتے ہو اس گلی میں اس گلی کوئی ہے تو نہیں، اب کس انداز سے اس کو لے جاؤں تاکہ تجوری میں حفاظت سے پہنچا دوں. یہی انداز قرآن کا ہے. جو بھی عبادت کر لو، رمضان آ رہا ہے روزہ رکھ لو، نماز پڑھ لو، تو یہ کرنے کے بعد اس کی ایسی حفاظت کرو کہ باہر نکلنے کے بعد چغلی کا ڈاکو چھین نہ لے تم سے، کوئی غیبت کا چور نہ لے جائے، کوئی بد نظری کا لٹیرا نہ لے جائے، کوئی کینے بغض اور حسد کا ڈاکو نہ لے جائے. دیکھو ہے تو نہیں کوئی کینے والا ڈاکو، کوئی چغلی والا، کوئی غیبت والا، کوئی تکبر. دیکھ اچھی طرح دیکھ لیا کرو. نہیں ہے نا، پھر اس نماز کو محفوظ کر لو. تو قرآن کہتے ہیں من جاء، جب یہ عبادت میرے پاس پہنچا دو گے تو فلہ عشر امثالہا، پھر میں بدل دے دوں گا. پہنچانے پر ہے، کرنے پر نہیں ہے. کر تو لیا، کما تو لیا، راستے میں ڈاکو نے لوٹ لیا تو کیا فائدہ. تو پتہ چلا کہ بیت اللہ کے ذریعے عبادت ادا کی جاتی ہے اور عبداللہ کے ذریعے کی ہوئی عبادت کی حفاظت ہوتی ہے. تو آج سے ہم عزم کر لیں کہ ہم عبادتوں کو تو جاری رکھیں، لیکن عبادتوں کے حفاظت کے سامان پر بھی دھیان ہو. عبادتوں کے حفاظت کے سامان پر بھی بولو نا. تو عبادتوں کی حفاظت کا سامان ابا ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، ماموں ہے، بانجا ہے، چچا ہے، ساس ہے، سسر ہے، بہو ہے، داماد ہے، پڑوسی ہے. یہ عبادتوں کی حفاظت کا سامان ہے. آپ کسی بھی حدیث کی کتاب کو اٹھائے، بخاری کو اٹھائے، مسلم کو اٹھائے، ابو داؤد کو اٹھائے، نسائی کو اٹھائے، ابن ماجہ کو اٹھائے، ترمذی، کسی بھی حدیث کی کتاب کو اٹھائے، یہ جو میں گنوا رہا ہوں نا، ابا اور بیٹا اور ماموں اور بھتیجا اور بانجا اور ساس اور سسر اور چچا اور بھتیجا پڑوسی، جو میں گنوا رہا ہوں، یہ کسی بھی کتاب، کسی بھی حدیث کی کتاب کو اٹھائے تو ٹائٹل اس کا ہوگا کتاب الایمان. جی ایمان اس چیز کو کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کتاب الایمان کا حصہ ہے. یہ کتاب الصلاۃ کا حصہ ہے، وہ کتاب الصوم کا حصہ ہے، وہ کتاب الحج کا حصہ ہے.
یہ کتاب الزکوٰۃ کا حصہ ہے، یہ کتاب انفاق فی سبیل اللہ کا حصہ ہے، لیکن اس کو نہ چھیڑنا، یہ کتاب الایمان کا حصہ ہے۔ اس کو چھیڑو گے ایمان خراب ہو جائے گا، اس کو چھیڑ لیے تو عمل خراب ہو گیا۔ اس کو نہ چھیڑنا۔ تو دو کام آپ نے کرنے ہیں آج کے درس سے، آپ نے دو چیزیں لینی ہیں۔ ساری عبادات کی طرف آدمی متوجہ، لیکن نماز کی طرف بالخصوص اس طرح اس کو ادا کیا جائے کہ آدمی کے دل گواہی دے کہ یہ نماز میرے اوپر چلی گئی، اور اس کے بعد جب اللہ نے ادائیگی کی توفیق دی پھر اس کی حفاظت میں لگ جاؤ۔ اب سمجھ گئے نا؟ جس طرح ہم اپنے بس میں جاتے ہیں یا کوئی دور جاتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں، یہ جو ہم بے فکر ہیں نا، بے فکر، یہاں سے دو آدمی مثال کراچی جا رہے بس میں، ایک کے پاس جیب میں 10 لاکھ روپے ہیں، ایک کے پاس 100 روپے ہیں، کس کو زیادہ فکر لگی رہتی ہے؟ وہ جس کے پاس 100 ہے، وہ کوئی فکر ہوتی ہے کہ کوئی ڈاکو لے جائے گا، کوئی چور لے جائے گا؟ نہیں فکر نا۔ تو صحابی روتے ہوئے آتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے لگ رہا ہے میں منافق ہو گیا۔ حنظلہ فکر لگی ہوئی ہے جی، پتہ چلا اس کے پاس ایمان کے 20 لاکھ روپے ہیں، اور یہ میں اتنا جو میں بے فکر ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جیب خالی ہے۔ یہ بے فکری یہ علامت ہے اس چیز کی کہ جیب خالی ہے، اسے بے فکر ہو کے بیٹھے، گالی دے دی کوئی بات نہیں، جھوٹ بولا کوئی بات نہیں، دھوکہ دے دیا کوئی مسئلہ نہیں، کسی کی غیبت کر لی، بے فکری ہے۔ یہ جو بے فکری ہے نا، یہ خطرناک ہے۔ کہ ایسا تو نہیں کہ جیب خالی ہے، اسی کے بے فکر تو وہ ہوتا ہے جس کا جیب خالی ہوتا ہے، اور جس کے جیب میں 10-20 لاکھ پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کب بے فکر ہوتا ہے؟ وہ تو ذرا سے کوئی آدمی بھی ہل جائے تو وہ جلتی جیب اس طرح کرتے ہیں، ادھر کوئی آدمی ہلا تو وہ جلتی جیب اس طرح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بولو۔ تو جس کی جیب میں کچھ نہیں ہے اس کو کوئی فکر ہے؟ تو یہ جو ہم اتنے بے فکر ہو کے چل رہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہیں خطرہ تو نہیں ہے کہ جیب خالی ہے؟ میرے دوستو، ایک اس کی طرف دھیان کرو، نماز کی طرف، دوسرا اس کی حفاظت کی طرف۔ اور یہ دونوں چیزیں جس طرح کسی آدمی کو چرسی بنانے کے لیے پڑھانا نہیں پڑتا ہے، بریفنگ نہیں دینی پڑتی ہے، بس کسی کو چرسی بنانا ہو نا، کسی چرسی سے اس کی یاری کروا دو، جب وہ مہینہ 2 مہینے 6 مہینے مسلسل اٹھنا بیٹھنا کرے گا نا، خود بخود چرسی بن جائے گا۔ تو اگر ہم اللہ والا بننا چاہتے ہیں نا، کہ ہماری نماز بھی درست ہو جائے اور ہماری زبان بھی قابو ہو جائے، تو ہم ایسے مجالس میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، خود بخود ہی ہم روحانی چرسی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔